بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نظر عربک میں محمد راحت کے ساتھ ہیں۔ آج کے سبق میں آپ کے لیے لایا ہوں مضاف مضاف الیہ کی کچھ مثالیں احادیث مبارکہ سے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ حدیث پاک سے میں کچھ مثالیں لایا ہوں، کچھ حدیث لایا ہوں جن کے ذریعے میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہماری سب سے پہلی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا۔ سباب المسلم کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اب ہماری اس حدیث کے اندر ایک جملہ آیا ہے سباب المسلمی، تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ مرکب اضافی ہے۔ سباب یہ مضاف ہوا اور المسلمی مضاف الیہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں مضاف شروع میں ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو یہ بعد میں ہے۔ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور ہے۔ دوسرا لفظ ہے وقتالہ، اور اس سے جنگ کرنا، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے جو کہ ضمیر سے بنی ہوئی ہے، جس میں قتال ہمارا مضاف ہے اور یہ ہا ضمیر ہماری مضاف الیہ ہے۔ میں انشاءاللہ بھی آپ کو ضمائر بھی لکھ کر دکھاؤں گا، ضمائر یاد بھی کرواؤں گا۔ آپ ضمائر کے ذریعے کیسے مرکب اضافی کی مثالیں بنائیں گے وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ سمجھئے، پہلی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ یہ ہماری بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کی بات کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے اکبر الکبائر شہادت الزور۔ اکبر الکبائر یہ لفظ ہوا ہمارا مرکب اضافی۔ اکبر مضاف، الکبائر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ہمارا مبتدا۔ میں آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں بتلانا چاہ رہا ہوں، آپ اس پر غور رکھیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں گے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جسے ہم محاورے ترجمہ کریں گے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اکبر مضاف، الکبائر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ ہو گیا کیونکہ مضاف شروع میں آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے جو کہ مجرور ہوتا ہے۔ شہادت الزور یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ زور کے معنی آتے ہیں جھوٹا، جھوٹے کا گواہی دینا، تو یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے۔ یہ حدیث ہماری بخاری شریف کی ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ دوسری حدیث ہے ہماری مسلم شریف کی۔ حدیث پڑھتے ہیں بین العبد والکفر، بندے اور کفر کے درمیان، ترک الصلاۃ، جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو حائل ہے وہ ہماری نماز ہے۔ اور یہ فقہی بحث الگ ہے کہ اس کفر سے مراد کیا ہے، یہاں معنی کیا ہوگا، مراد کیا ہوگا، وہ معنی مفاہیم آپ محدثین سے اور اسی طریقے سے مفقہین سے سمجھیں۔ بتانا یہ تھا بین العبدی یہ مرکب اضافی کی مثال ہے اور یہ ترک الصلاۃ یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے۔ بندے کے درمیان اس کا ترجمہ ہو گیا اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب چوتھی حدیث ہے ہماری مسند احمد سے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی خالق کی نافرمانی میں۔ اگر بندے نماز چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کتنے پک کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ نماز چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، والدین کی بھی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث موجود ہے لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں۔ اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس میں فی معصیت الخالق، معصیت الخالق یہ ہمارا مرکب اضافی ہے۔
معصیت مضاف ہو جائے گا، الخالق مضاف الیہ، خالق کی نافرمانی میں۔ پانچویں حدیث ہے ہماری مسلم شریف سے، کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار، کہ ہر بدعت، یہ مرکب اضافی ہے، ہر بدعت، میں بدعت بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں ناظرین۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرنا جو اصل میں دین میں ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور اس پر یہ بھی سوچ لینا کہ اس کام کو کرنے سے ثواب ملے گا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعت ہیں، آپ بدعت سے بچیں، کیونکہ آپ بدعت کے بارے میں دیکھ رہے ہوں گے کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کلو ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ بدعت کے بارے میں بہت سی باتیں اصل میں ایسی ہیں کہ جو حدیث سے شرع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسانوں نے انہیں گھڑ رکھا ہے۔ جیسا آپ دیکھ رہے عید نبی، عید میلاد نبی سے بنتی ہے، بھائی عید تو دو ہی ہے نا، شرع کے اندر تو دو ہی عید آئی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ کون سی عید آ گئی عید میلاد نبی؟ اس کا شرع کے اندر کوئی دخل نہیں، شرع میں کوئی اس کا ربط و ضبط نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کے نام پہ ہیپی برتھ ڈے بنانا، برتھ ڈے بنانا نبی کے نام پر، ابے نعوذ باللہ کہاں جا رہی ہے قوم؟ نبی کے نام پر کبھی برتھ ڈے بنتا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے بدعت سے بہت ہی زیادہ بچنا ہے۔ آپ اگر کہیں بھی کوئی دین کی بات لے رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ دین کی بات دینے والا کون ہے، اس کے اوپر تحقیقات کریں، غور و فکر کریں، صحیح کہا ہے غلط کہا ہے۔ یہ جو نئی نئی بات چل رہی ہے، عید میلاد نبی، ہیپی برتھ ڈے، نبی کے نام پر ہیپی برتھ ڈے، یہ سب چیزیں دین کے اندر ہے نہیں بالکل بھی، ان سے بچنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیں کلو ضلالت، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے۔ ہماری چھٹی حدیث ہے مسلم شریف سے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، نماز میں سب سے زیادہ افضل، نماز کے سب سے زیادہ افضل، یہ مرکب اضافی ہوا، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز زیادہ فضیلت والی ہے وہ ہے صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل آپ سمجھ گئے ہوں گے، صلاۃ اللیل کہتے ہیں تہجد کی نماز کو۔ اگر فرض نمازوں کے بعد کسی نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پابندی کریں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے افضل الصلاۃ کے اندر یہ بھی مرکب اضافی، بعد الفریضۃ یہ بھی مرکب اضافی، اور صلاۃ اللیل یہ بھی مرکب اضافی۔